میں نے خطبے کے اندر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب الجلال کی ذات سے امید ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں بیان کی توفیق عنایت فرما دے اور ہم تمام کے لیے ان باتوں کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا سچا پیغمبر ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے جو آگ انسانوں اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو پتہ چلا جہاں تک آدمی خود کو اس آگ سے بچانے کی تغدو میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، وہیں پر اس آدمی پر فریضہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے جو متعلقین ہے، چاہے اہل و عیال ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے اور بھی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان تمام کو بچانے کی فکر میں لگے رہے۔ ایک آدمی خود نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں اس نماز کی تبلیغ نہیں کرتا تو اس کی اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا، جب کوئی آدمی کسی منکر چیز کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس منکر اور اس ناپسندیدہ چیز کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ عمومی حکم ہے، کسی بھی آدمی کو کوئی بھی برائی کرتا ہوا دیکھے، اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو، اس گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب چاہے وہ برائی ہمارے خاندان کے اندر ہو، ہمارے اہل و عیال کے اندر ہو، ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان حضرات کے پاس ہو، جو بھی ہمارے متعلق ہو، جہاں بھی آدمی برائی کی چیز کو دیکھے گا تو اس کا پہلا فریضہ بنتا ہے، اگر وہ ہاتھ سے اس برائی کو روکنا چاہتا ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کا ازالہ کرے، تو ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو کیا کرے؟ روک لے۔ جب ہم معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ جس کی تاریخ کے اندر ایمانداری، وفاداری، صلح رحمی، رشتہ داری کو نبھانے کا جذبہ ملتا تھا، لیکن وہ تمام چیزیں دھیرے سے دھیرے ہمارے اس معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی۔ آج سے ہم پیچھے 10 سال چلے جائیں، بچے جو ہیں والدین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے ادب کے مارے،
اپنے بڑوں سے بات کرنے سے ڈرتے تھے، اس خوف سے نہیں کہ والدین ان کو مارے یا پیٹے، بلکہ ایک ادب اور احترام کی نگاہ سے یہ چیزیں کیا جاتا تھا۔ آزان ہوتی تھی تو ہماری مائیں اور بہنیں کے سر میں اگر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا تو وہ فوراً دوپٹہ اوڑھ دیتی تھی، کئی غیر محرم کو دیکھ لیتی تھی فوراً اپنا چہرہ بند کر لیتی تھی، کوئی شائستہ آدمی سامنے سے آ جاتا تھا، چاہے بچہ ہو بزرگ ہو، اسے سلام کر کے خوش ہوتا تھا، ایک دلی سکون اسے میسر آتا تھا۔ لیکن اس متبرک اور معصم معاشرے کی تباہ کاری کا سبب جو بنا، وہ سب سے زیادہ جو خرابی کا سبب بنا وہ ہے سوشل میڈیا اور نیٹ ورک اور موبائل۔ کس موبائل نے ہمارے اندر ایسے ایسے گناہوں کو جنم دلایا کہ جو ہم خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری وقت کے اندر قرب قیامت کے پاس ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو ہے اپنی بیویوں سے زنا کرے گا۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے جو جائز اور حلال طریقے سے انسان نے حاصل کی ہے اس چیز سے اس سے زنا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب معاشرے کے اندر ہم نے قدم ڈالی، ہم نے معاشرے کی طرف نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ کم سے کم 70% ایسے جوڑے ہیں جو اپنی اہلیاؤں سے زنا کرتے۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ ہمیں دین کی پتہ نہیں، ہماری تربیت دینی اعتبار سے نہیں ہوئی، مسائل سے ناواقف ہے، مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے ہم اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں۔ جوش اور جذبے کے اندر ہمیں اسلام کی فکر نہیں رہتی، ایسے کلمات کا ارتکاب ہوتا ہے کہ جس سے ایمان سے خارج ہوتا ہے، اور جب بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا تو اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، جب بھی وہ نکاح کہیں پڑھاتے تھے تو پہلے 6 کلموں کی تلقین کیا کرتے تھے کچھ زمانہ پہلے، حالانکہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ اگر زندگی کے اندر کوئی ایسا لفظ اس میاں اور بیوی کی زبان سے نکلا ہو جس وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں، اب کلمہ پڑھیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے اور نکاح جائز ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ دینی ماحول میں کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کے دربار میں کھڑا ہونے سے آدمی کانپ جاتا تھا۔ ایک بڑے میاں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، میرا بیٹا جو ہے میرا کہنا نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑے، کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا کہ بیٹا جو ہے والد کی بات کو نہیں مانتا۔
جانتا, تعجب سے ایک نگاہ سے دیکھا. اس بڑے میاں کو نیچے بیٹھایا, ایک قاصد کو بھیجا کہ جا ان کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. ان کا بیٹا جب دربار میں حاضر ہوا, نوجوان تھا, خوبصورت تھا, ہٹا کٹا. سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. ہے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشارہ کرنے لگے ہے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بڑے میاں کو جانتے ہو, یہ کون ہے؟ تو بغیر کسی پریشانی کے انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو میرے والد صاحب ہیں. ہے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اے نوجوان, آپ کی کمپلینٹ آئی ہے, آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نافرمان ہے, یہ میرا کہنا نہیں مانتا. تو اس نوجوان نے جواب دیا, امیر المومنین, آپ جو میرے والد صاحب نے جو کمپلینٹ کی ہے وہ بالکل درست ہے, میں ان کا کہنا مانتا نہیں ہوں. حالانکہ ہے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے, ان کو کوئی پریشانی نہیں, بغیر جھجک کے یہ جواب دے رہے ہیں. فرمایا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ والدین کے بارے میں آیا ہے کہ بچہ تو اف تک نہیں کہہ سکتا, قرآن نے منع کیا ہے. والدین کے 3 حقوق ہیں, والدین کی خدمت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا, ان کا کہنا ماننا. تو یہ جوان اٹھے اور عرض کیا, اے امیر المومنین, جس طریقے سے والدین کے حقوق بچے پر ہیں, کیا بچے کے حقوق بھی والدین پر ہیں؟ تو ارشاد فرمایا, ہاں کیوں نہیں. شریعت کسی بھی ایک طرفہ چیز کو نہیں لیتی. جس طریقے سے والدین کے حقوق بچوں پر ہوتے ہیں, اسی طریقے سے والدین پر بھی بچوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ والدین کے حقوق بچے پر 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا حق ہوتا ہے کہ والد کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے, جب وہ اپنے نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرے تو ایسی دیندار عورت کا انتخاب کرے کہ جو ہر اعتبار سے آنے والی نسل کی تربیت کر سکتی ہو. یعنی ایک دیندار خاتون کا انتخاب کرے, سب سے پہلے والد کا یہ حق ہوا کرتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں, آج کل ہم ایسی بچیوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ماڈرن ہو, جو فیشن کرتی ہو. بہت سارے واقعات ہمارے پاس ایسے بھی آئے کہ بعض دفعہ عورت با پردہ ہے لیکن لڑکا اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ کیونکہ وہ دیندار عورت ہے, وہ با پردہ رہنا چاہتی ہے, وہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. لڑکا چاہتا ہے کہ نہیں, میری جو عورت ہو وہ با پردہ نہیں ہو, بلکہ ہر ایک کو اپنا جسم دکھاتی پھرے. یہ معاشرہ ہے ہمارا. لیکن ہے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے نوجوان, والدین کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ جب اپنے جوڑے کا انتخاب کرے تو وہ دیندار ہونا چاہیے. دیندار کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب ایک عورت دیندار ہوگی تو اس عورت کی وجہ سے پورا خاندان سنور سکتا ہے. وہ دینداری کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. فرمایا دوسرا کیا حق ہے؟ فرمایا دوسرا حق ہے جب بچہ
دنیا میں کے اندر آئے، جب بچہ جنے دنیا میں تشریف لائے تو اس بچے کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ بچہ اس وقت نہ سمجھ ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا ہے اچھی طریقے سے، سمجھنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا والدین کا دوسرا حق ہوتا ہے کہ بچے کو اچھا نام رکھیں۔ پھر فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ دینی اعتبار سے تربیت کی جائے بچے کو علم دین سکھلایا جائے تاکہ وہ معاشرے کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے، اپنی زندگی صحیح معنوں میں گزار سکے۔ جب بچے کو پتہ ہی نہیں والدین کے حق کے بارے میں، بڑوں کے حقوق کے بارے میں، تو وہ بچہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ پھر یہ جوان العمر بچہ عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین میرے والد کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی چیز دیندار عورت، انہوں نے ایک ایسی فاحشہ عورت سے نکاح کیا کہ جو بدنام زمانہ تھی، اور دوسرا حق انہوں نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل کہتے ہیں کہ گوبر کے اندر بہت دن ہونے کے بعد ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کا نام جعل ہے، تو میرا نام بھی صحیح سے انہوں نے نہیں رکھا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ مجھے دین کے بارے میں ابھی تک الف کا بھی پتہ نہیں، کبھی انہوں نے دین کے بارے میں میری تربیت نہیں کی، سوچا نہیں کہ اس کو دین کا علم پڑھا ہے، اس کو مسئلے مسائل سے واقف کرائیں، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق کو بیان کیا جائے، اسلام کیا حق دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے میاں کو ڈانٹا اور اپنے دربار سے نکالا کہ جاؤ، تو نے بچے کے حقوق کی پاسداری نہیں کی، اب تو اپنے حق کی پاسداری کے لیے یہاں کیوں آیا ہے؟ تو بزرگان دین، نوجوانان ملت، اگر ہمیں اس معاشرے کو صحیح معنوں میں آگے بڑھانا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم دین پر قائم و دائم ہیں، ہمارے بچے بھی آگے جا کر اسی دین پر قائم و دائم رہیں، تو یہ بات ضروری اور لازمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے تربیت کریں۔ والدین بسا اوقات، کیونکہ والدین کی محبت بچوں کے ساتھ مخلص ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر خالص یہی محبت ہے جو بغیر کسی لالچ اور غرض کے ہوا کرتی ہے، وہ ہے والدین کی محبت بچوں کے ساتھ۔ اور والدین نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہو وہ بے دین ہو، کوئی والد نہیں چاہتا یا کوئی ماں نہیں چاہتی، لیکن اپنی اس محبت کو ہم صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہماری اس صحیح محبت اور مخلص محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جب بھی کہیں بچہ یا بچے کی تربیت کی بات آ جائے، میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پیج پر کھڑے ہوں۔ اگر میاں بچے کو دوسری اینگل سے سمجھاتا ہے اور بیوی اسے ٹوکتی ہے بچے کے سامنے، تو بچے کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یہ بات چلی جاتی ہے کہ جب یہ دونوں ہی اس بات پر متفق نہیں ہیں تو میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ بچے کی صحیح تربیت کرنے کے لیے میاں بیوی کا دونوں کا ایک ہی پیج پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے جب والد بچے کو ڈانٹتے ہیں تو ماں فوراً واپس اٹھتی ہے، کیا ہم نے کیوں بچے کو ڈانٹا؟ یا کبھی والدہ بچے کو ڈانٹتی ہے تو والد اٹھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کیوں ڈانٹا؟ حالانکہ اس طریقے سے اس کی تربیت نہیں بلکہ اور ہی بگڑ جائے گا۔ اسے پتہ ہے جب میں کوئی
غلط کام کروں گا میرے والد صاحب مجھے ڈانٹیں گے تو ماں مجھے بچائے گی، میں کوئی غلطی مجھ سے ہوگی تو میری ماں ڈانٹے گی تو میرے والد صاحب مجھے بچانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اس اعتبار سے بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر، جب اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا ہے تو اب اس میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس اولاد کو دینی اعتبار سے ہم ایک معزز شخصیت بنا کر معاشرے کو دیں، کیونکہ نکاح کا اصل مقصد جو ہے، اصل بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کو اچھے افراد کا مہیا کرنا ہے۔ ہم معاشرے کو، اپنی قوم کو ایسے اشخاص دیں کہ آگے جا کر جو معاشرے کی دیکھ بھال کریں، معاشرے کی رہنمائی کر سکے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب میاں بیوی کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہو، ان کی تربیت بھی دینی اعتبار سے کی گئی ہو۔ اگر ان کی تربیت خود کی دینی اعتبار سے نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت دینی اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ بعض دفعے بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بنے، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بنے، تو وہ بہت کوشش کے باوجود بھی نہ ان کا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، نہ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، بچے کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے درسگاہ میں مولوی صاحب اس کو نماز سکھائیں گے۔ نہیں، بہت حضرات ایسے ہوں گے عام میں سے جنہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم گھر کے اندر نماز جب پڑھتے ہیں، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ فوراً آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے۔ بچے کو کہنا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے بچے کو مسجد میں ساتھ لیا کرو، اسے یہ مت کرو کہ نماز پڑھو، بس ساتھ لے لو، کیونکہ مسجد کے اندر جب وہ حرکات اور سکنات دیکھے گا اور لوگوں کی، اپنے والدین کی جو ساتھ لے جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر مسجد کا ایک تقدس پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کا جو نقشہ ہے اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا، اور جو چیز بچپن کے اندر بچے کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ پھر 55 کی عمر تک بھی بھول نہیں سکتا۔ صرف ہمیں ان بچوں کی تربیت 10-12 سال کی عمر سے پہلے دینی اعتبار سے کریں، ان بچوں کا ذہن سازی کریں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ عقائد کے اعتبار سے، اللہ کی وحدانیت کے اعتبار سے بچے کا ذہن بچپن سے ہی مضبوط کیا جائے تو آگے جا کر یہ بچے ہمارے ارتداد کا شکار نہیں بنیں گے۔ آگے جا کر یہ بچوں کے سامنے کتنی بھی فحاشی اور عریانیت آ جائے، کتنی بھی بے دینی آ جائے، لیکن عقیدے کے اندر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارا اولین فریضہ بن جاتا ہے، اگر ہمیں کل اللہ کے یہاں پکڑ کے اللہ کی پکڑ میں کھڑا نہیں ہونا ہے تو یہ ضروری اور لازمی ہے کہ جس طرح ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں سہارا دیا ہے، دین کا دینی اعتبار سے کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے کیا کریں؟ تربیت کریں، دینی ماحول میں ان کو ایک دینی ماحول ملے، مسجد کے اندر مکاتب کا انعقاد ہو، مدارس کا انعقاد ہو، قرآنی نورانیت ایک پورے شہر کے اندر پھیل جائے، اس میں آپ حضرات کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو دینی ماحول دینا بے حد ضروری ہے۔ جو معاشرہ ہمارا عریانیت اور فحاشی، جوا بازی، سٹے بازی اور ڈرگس کی طرف جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے کوئی تربیت نہیں کی۔ تو لہٰذا میری آپ حضرات سے مقدمانہ درخواست ہے، جہاں ہم خود دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دینی کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہیں اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، ان کے مستقبل کا خیال کریں کہ ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔
اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں رکھا تو آگے جا کے یہ ارتداد کا شکار بنیں گے، پھر ہمارے لیے یہ جہنم کے میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، جنت میں جانے کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے حال پر کرم کا، عافیت کا، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، منافقین کے نفاق سے حفاظت فرما، ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما، کافر کے کفر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر ایک طریقے سے ناگہانی آفتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اس وادی کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان شہادتوں کو قبول فرما، ہم تمام کے لیے ان کی شہادتوں کو نجات کا ذریعہ بنا دے، نصرت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب عطا فرما، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال اور نیک روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جنہیں روزگار عطا کیا ہے الہ العالمین انہیں حلال کمائی سے کھانے والا بنا دے۔ الہ العالمین حرام کمائی سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے، حرام کمائی سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔